بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2024 کا پہلا سورج گرہن رمضان المبارک میں 8 اپریل کو لگنے جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا سورج گرہن ہے۔ اس طرح کا سورج گرہن آئندہ 20 سالوں تک نہیں دکھائی دے گا۔ یہ سورج گرہن پاکستانی ٹائم کے مطابق کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس طرح سورج گرہن کیوں لگتا ہے، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو پریگننٹ خواتین ہیں یعنی جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اس وقت میں کیا کچھ احتیاطیں ہیں، یہ بھی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، تو سائنس ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی، لیکن حدیث پاک سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1060، کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کی وفات والے دن سورج گرہن لگا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ ایک اور بات کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے یا کوئی بڑے حادثے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو ہمیں اس وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے اور نماز میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز ادا فرماتے اور اس نماز میں آپ طویل قیام فرماتے، ایک لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ فرماتے۔ اب پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج گرہن کس وقت شروع ہوگا یہ بھی جان لیجئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سال 2024 کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہوگا، جو کہ آئندہ 20 سال تک دوبارہ نہیں دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 8:42 پر ہوگا اور 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام 1:52 پر ہوگا، اور جب سورج گرہن ہوگا تو پاکستان میں یہ رات کا وقت ہوگا، یعنی رات 8:42 پر سورج گرہن شروع ہوگا اور یہ نیکسٹ کو امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا۔ پاکستان میں کیونکہ رات ہوگی تو اس وقت سورج گرہن نظر نہیں آئے گا۔ اب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاطیں ہیں، جس طرح کہ بتایا جاتا ہے کہ حاملہ خاتون سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت ہاتھ میں کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، کینچی، چھری یا اس طرح کی کوئی چیز نہ پکڑے، اس سے بچے کے جو اعضاء ہیں وہ کٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا پھر اس طرح ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی آگ کے قریب نہ جائے۔ حاملہ خاتون سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت لیٹے نہیں، چلتی پھرتی رہے، بیٹھ نہیں سکتی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سورج گرہن کا اور حاملہ خاتون کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں سورج کو بھی گرہن لگا اور چاند کو بھی گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاملہ خواتین کے لیے کوئی احکامات جاری نہیں فرمائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں غیروں سے لی گئی ہیں۔ چاند گرہن کا یا سورج گرہن کا حاملہ خاتون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے۔ بعض جو بوڑھی خواتین ہیں وہ گھر کی خواتین جو کہ حاملہ ہوتی ہیں ان کے اوپر سختی کرتی ہیں کہ سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، اب تمہیں یہ چیز نہیں کرنی، اس طرح نہیں کرنا، ایسے بیٹھو، اس طرح چلتی پھرتی رہو۔ ایک تو وہ حمل کی وجہ سے تکلیف میں سے گزر رہی ہیں، اور دوسرا اس کے اوپر یہ سختی آ گئی ہے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اپنے عقیدہ کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں
سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے اولاد عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس طرح کی من گھڑت باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔